اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرادہم اجمعین۔ ویورز، آج کا ہمارا ٹاپک ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور فرزند وسیع و جانشین حضرت شیث علیہ السلام کا قصہ ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآل طیبین الطاہرین، اما بعد۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، تمام حمد اس خدا کے لیے ہے جو حمد کا پیون نعمتوں سے اور نعمتوں کا سلسلہ شکر سے ملانے والا ہے۔ ہم اس کی نعمتوں پر اسی طرح حمد کرتے ہیں جس طرح اس کی آزمائشوں پر ثنا و شکر بجا لاتے ہیں، اور ان نفسوں کے خلاف اس سے مدد مانگتے ہیں کہ جو احکام کے بجا لانے میں سست قدم اور ممنوع چیزوں کی طرف بڑھنے میں تیز گام ہے، اور ان گناہوں سے مغفرت چاہتے ہیں کہ جن پر اس کا علم محیط اور نامہ مال حاوی ہے۔ نہ علم کوئی کمی کرنے والا ہے اور نہ نامہ مال کسی چیز کو چھوڑنے والا ہے۔ ہم اس شخص کے مانند اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ جس نے غیب کی چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہو اور وعدے کی ہوئی چیزوں سے آگاہ ہو چکا ہو، ایسا ایمان کہ جس کے خلوص نے شرک کو اور یقین نے شک کو دور پھینک دیا ہو۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو وحدہ لا شریک ہے، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ دونوں شہادتیں اچھی باتوں کو اونچا اور نیک اعمال کو بلند کرتی ہیں۔ جس ترازو میں انہیں رکھ دیا جائے گا اس کا پلہ ہلکا نہیں ہوگا، اور جس میزان سے انہیں الگ کر لیا جائے گا اس کا پلہ بھاری نہیں ہو سکتا۔ قابیل جو زمین پر جا کر آباد ہوا تھا، اس کی اولاد کثرت سے بڑھی، اور اس کی اولاد نے سرکشی و فساد، قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ یہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی قوم کے پاس سے گزرتے، وہاں پر بھی فتنہ و فساد مچاتے۔ قرآن کریم میں ہے، پرانے زمانے کی جاہلیت کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کیا کرو۔ اس وقت زمین پر دو نسلیں آباد تھیں، ایک پہاڑوں پر اور دوسری زمین پر۔ پہاڑوں پر حضرت آدم اور حضرت شیث علیہ السلام کی نسلیں آباد رہیں، جبکہ زمین پر قابیل کی نسل آباد ہوئی۔ قابیل نے نئی نسل کی ابتدا کی۔ فحشی اور عریانی کو ان کے قبیلے میں عروج حاصل تھا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے خلاف بے حیائی کا دل دادا تھا۔ تقوی کی قلت، احکام الہی کی نافرمانی اور فحشی کا فروغ ان کے شب و روز کا معمول تھا۔ روایات میں ہے کہ شریر اور برے لوگ قابیل کے ساتھ جا ملے اور حضرت آدم علیہ السلام کے دیگر اور نیک بیٹے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ رب العالمین نے صحیفوں کے ذریعے ایسے قوانین و اصول و ضوابط قائم کیے
جس سے انسانیت اور زندگی منظم ہوتی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کا تمام علم حضرت شیث علیہ السلام حاصل نہ کر سکے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے بلا واسطہ علم اللہ رب العالمین سے حاصل کیا تھا، اور بہت سی اشیاء کا علم رب العالمین نے انہیں دیا تھا اور سکھایا تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے مختلف علوم، فنون اور لکھنا پڑھنا سیکھا۔ اس کے علاوہ حضرت شیث علیہ السلام نے تبلیغ کا کام بھی شروع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پوری زندگی حصار عصمت میں بسر ہوئی۔ انہوں نے نبوت کے بعد کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ نہ کیا تھا۔ حضرت آدم و حضرت شیث علیہ السلام پہاڑوں میں رہا کرتے تھے، جبکہ قابیل زمین پر سکونت اختیار کیے ہوئے تھا۔ پہاڑوں کے مرد خوش شکل تھے اور عورتیں سیاہ فام تھیں، جبکہ زمین والوں کی عورتیں خوبصورت تھیں اور مردوں کے رنگ سانولے تھے۔ اب ابلیس نے یہاں اپنا کام شروع کر دیا اور انسانی شکل میں زمین والوں کے پاس آیا۔ وہ ایک شخص کے پاس آ کر اس کا غلام بن کے رہنے لگا اور اس کو موسیقی کے آلات کی ایجاد بتانے لگا۔ اس نے اس شخص کو ڈھول، بانسری، باجا جیسے موسیقی کے آلات بنانے کا طریقہ بتایا، اور اس طرح اس نے نسل انسانی میں موسیقی کی بنیاد رکھی۔ کیونکہ جب ابلیس جنت سے نکالا گیا تو رب العزت سے اس نے نکلتے وقت سب سے پہلا سوال مکان کا کیا اور کہا، یا رب جہاں، جہاں دیکھتا ہوں تیری وحدانیت نظر آتی ہے اور زمین بھی تیری ہے، تو بتا میں رہوں گا کہاں؟ تو حکم خداوندی آیا، جہاں بھی گناہ ہوگا وہ تیری رہنے کی جگہ ہوگی۔ پھر اس نے رب العالمین سے سوال کیا، میری غذا کیا ہوگی؟ تو رب العزت نے فرمایا، جب انسان کوئی کھانا بغیر بسم اللہ کے کھائے گا وہ تیری خوراک ہوگی۔ پھر اس نے رب العزت سے سوال کیا کہ میں پیوں گا کیا؟ تو رب العالمین نے اس سے فرمایا، شراب تیرا مشروب ہوگا۔ پھر اس نے رب العالمین سے پھر سوال کیا کہ تو نے اولاد آدم کو کتاب عطا کی ہے، مجھے بھی کتاب عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جادو والی کتاب تیری ہے۔ اب ابلیس زمین پر آ کر قابیل اور اس کی نسل کو بہکانے لگا اور ان کو برائی کی ترغیب دینے لگا، اور اس طرح اس نے زمین پر آ کر قابیل اور قابیل کی نسل کو آتش پرست اور بت پرست بنا دیا، اور موسیقی کے آلات بھی ایجاد کیے اور اس کی نسل کو گمراہ کر دیا، اور قابیل اور اس کی نسل نے ابلیس کی پیروی کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کا چناؤ کر لیا۔ بہرکیف ابلیس نے قابیل اور اس کی نسل میں موسیقی کو
ایجاد کیا، اور جو آلات اس نے ایجاد کیے تھے ان کے بجنے سے لوگ اس کی آواز پر مدہوش ہونے لگتے تھے اور اس کے گرد بھیڑ لگا کر سننے لگتے تھے۔ پھر ایک دن میلے کا انہوں نے مقرر کر لیا۔ پھر اس میں زیادہ تعداد میں لوگ جمع ہونے لگے۔ اتفاق سے ایک دفعہ وہاں ایک پہاڑوں کی طرف سے ایک مرد بھی آ گیا اور اس نے میدانوں والی عورتوں یا زمین والی عورتوں کے حسن و جمال کو دیکھا تو اس نے واپس جا کر اپنے قبیلے والوں سے میدانی عورتوں کے حسن و جمال کا ذکر کر لیا۔ اب وہاں کے لوگ پہلے چھپ چھپ کر پہاڑوں سے ان کو اونچائی سے زمین کی طرف دیکھنے لگے اور کثرت سے چھپ کر میدانی علاقے کی طرف آنے جانے لگے، اور اس طرح آہستہ آہستہ مردوں اور عورتوں میں اختلاط بڑھتا گیا۔ بدکاری زناکاری کی شروعات قابیل کی نسل سے ہوئی اور عام ہوتی گئی، جبکہ یہ کام حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھے۔ قابیل اور اس کی نسل نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے زمین پر فساد برپا کر رکھا تھا، اور حضرت شیث علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو تنبیہ کرتے رہتے تھے، پر یہ لوگ باز نہ آئے، یہاں تک کہ حضرت شیث علیہ السلام کی قوم میں تھوڑے لوگ رہ گئے اور قابیل کی قوم میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اور اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام اس بیماری کی وجہ سے وفات پا گئے اور نسل انسانی کی باغ ڈور حضرت شیث علیہ السلام کے کندھوں پر آ گئی۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس وقت آپ کی اولادوں، پوتوں، پڑپوتوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ چکی تھی، مگر آپ نے ان لوگوں کو بغیر اپنے خلیفہ کے نہیں چھوڑا اور نہ اس کا موقع دیا کہ وہ اپنا سردار خود مقرر کریں۔ چنانچہ اپنی وفات سے قبل انہوں نے اپنے فرزند حضرت شیث علیہ السلام کو بلا کر تحریری طور پر اپنا ولی عہد مقرر کر دیا اور انہیں یہ وصیت کر دی کہ اس تحریر کو قابیل اور اس کی اولادوں سے پوشیدہ رکھیں، اور اس طرح 900 سال کی زائد عمر اور 1000 سال سے کم عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مختلف روایات میں ہے حضرت آدم علیہ السلام جمعے کے دن اس دنیا سے کوچ کر گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ کچھ ملائکہ نے انہیں غسل و کفن دیا، اور حضرت شیث علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی اور ان کے جسد خاکی کو ایک تابوت میں رکھ کر مکہ کی سرزمین پر دفن کر دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 1 سال کے بعد جناب حضرت حوا علیہ السلام کا انتقال ہوا، اور وہ بھی اپنے شوہر کے پہلو میں دفن ہوئیں۔ جب طوفان نوح علیہ السلام آیا تو حضرت آدم علیہ السلام کے تابوت کو نکال کر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں رکھ لیا۔ طوفان نوح ختم ہوا تو وہ تابوت نجف میں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مزار مقدس کے قریب دفن کیا گیا۔ بس رب العالمین نے حضرت شیث علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد نبوت کے درجے پر فائز کر دیا۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے نبی تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام کو اللہ پاک نے کثیر اولاد سے نوازا اور وہ سارے بڑے فرما بردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تو 4 کتابیں اور 100 صحیفے اپنے پیغمبروں پر نازل کیے، لیکن ان میں سے 50 صحیفے حضرت شیث علیہ السلام پر اترے۔
جب حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی ختم ہونے کو آئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ وحی کی کہ اے آدم، تمہاری نبوت پوری ہو چکی ہے اور تمہاری زندگی کے ایام مکمل ہونے والے ہیں، لہٰذا اپنا علم، ایمان، خدا کا اسم اعظم، میراث علم اور آثار نبوت اپنے فرزند ہیبت اللہ کے حوالے کرو۔ حضرت شیث علیہ السلام پوری عمر اپنی آل و اولاد کی تربیت میں لگے رہے۔ ان کو یہی ڈر تھا کہ کہیں میری اولاد بھی میرے بھائی کی طرح شیطان کی پیروکار نہ بن جائے۔ جب ہیبت اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کر کے فارغ ہوئے تو قابیل ان کے پاس گیا اور اس نے ان سے کہا، ہیبت اللہ، آپ کو والد نے وہ مخصوص علم عطا کیا ہے جو انہوں نے اس سے قبل حابیل کو عطا کیا تھا، اور اس کی وجہ سے اس کی قربانی منظور ہوئی تھی۔ میں نے اسے اس لیے قتل کیا تھا کہ اس کی نسلیں میری اولاد پر فخر نہ کرتی پھریں اور وہ یہ نہ کہیں کہ ہم اس کی اولاد ہیں جس کی قربانی منظور ہوئی تھی، اور تم اس کی اولاد ہو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی۔ اب اگر تم نے کبھی بھی اس علم کا اظہار کیا تو میں تمہیں بھی حابیل کی طرح سے قتل کر دوں گا۔ اس دھمکی کے بعد حضرت ہیبت اللہ علیہ السلام اور ان کی اولاد وہاں سے روپوش ہو گئی، کیونکہ قابیل کی نسل اس قدر بے باک تھی کہ وہ حضرت شیث علیہ السلام کی آل و اولاد پر حملہ آور ہوتے، اناج وغیرہ لوٹ کر لے جاتے۔ قابیل کی اولاد نے آتش کدے تعمیر کیے اور آتش پرستی میراث میں حاصل کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسی لیے ہیبت اللہ کو اور اپنی اولاد کو یہ وصیت کی تھی کہ قابیل اور اس کی نسل سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھا جائے، تعلق ہمیشہ منقطع رکھا جائے۔ مختصراً حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں گوشہ نشینی اختیار کر لی، اور آپ علیہ السلام کی اولاد نے آپ کے کام کو آگے بڑھایا۔ دنیا کی پہلی جنگ بھی ان دونوں نسلوں کے درمیان ہوئی تھی۔ جنگ کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ قابیل اپنے بیٹے کی شادی حضرت شیث علیہ السلام کی بیٹی سے کرنا چاہتا تھا، پر حضرت شیث علیہ السلام اس شادی کے سخت خلاف تھے، کیونکہ ان کے پدر بزرگوار حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت نصیحت کی تھی کہ اے میرے جانشین، میرے بعد تقویٰ اختیار کرنا، اپنی نسل کو قابیل سے پاک رکھنا، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت شیث علیہ السلام نے شادی سے انکار کیا اور یہ شادی قابیل سے جنگ کا موجب بنی۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے قابیل کے لشکر پر حملہ کیا اور ان کو تہس نہس کر دیا۔ مسلمان، یہودی اور عیسائی اس بات پر متفق ہیں کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ نسل شیث علیہ السلام ہیں، کیونکہ حابیل اپنی کم عمر میں شہید کر دیے گئے تھے اور ان کا کوئی جانشین نہ تھا، اور قابیل اس کی اولاد شیطان کی پیروکار تھی۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے اپنی کثیر اولاد میں سے اپنے بیٹے انوش کو جانشین مقرر کیا، اور اسی طرح انوش نے کنعان کو اور کنعان نے مہلائل کو جانشین مقرر کیا، اور پھر مہلائل نے
سب سے پہلے قلعوں کی بنیاد ڈالی اور انسان کو قلعہ بنانا سکھایا، اور اس کے علاوہ انہوں نے شیطان اور اس کے پیروکاروں کو انسانی بستیوں سے نکال کر ویرانوں اور جنگلات کی طرف بھیج دیا۔ مہلائل نے یارد کو اور یارد نے 40 سال کی حکمرانی کے بعد اخنوک کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ مشہور روایات کے مطابق اخنوک ہی حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ روایات میں ہے حضرت شیس علیہ السلام کی وفات 900 سال سے زائد کی عمر میں ہوئی۔ مختلف روایات میں 3 مقامات میں درج ہے کہ پہلا کہ آپ کا مزار مبارک غزہ میں ہے، دوسرا عراق کا شہر موصل، تیسرا ایودھیا بھارت، اور روایات میں ہے حضرت شیس علیہ السلام لبنان کے گاؤں شبیس نبی اور بعض میں فلسطین کے شہر مشیش میں بھی لکھا گیا ہے۔ بس ویورز، آج کا ہمارا چیپٹر یہیں تمام ہوا۔ پھر ہم نئے چیپٹر سے ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرد مشمعین۔